محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بزرگان محترم، برادران عزیز، امت مسلمہ اس وقت ایک بہت بڑی آزمائش اور امتحان میں مبتلا ہے۔ مسلمانوں کا قبلہ اول بیت المقدس، مسجد اقصی، یہ اللہ کا حرم ہے۔ یہود اس وقت اللہ کے اس گھر کے در پہ ہیں، اور وہاں کے جو مسلمان ہیں وہ انتہائی مظلومیت کا شکار ہیں، ظلم کا شکار ہیں، مظلومیت میں ہیں۔ عام مسلمان اور بالخصوص ہم جو دور کے لوگ ہیں، ہم فلسطین کی حیثیت کو، بیت المقدس اور مسجد اقصی کی حیثیت کو اچھی طرح جانتے نہیں۔ آج کے اس مختصر سے وقت میں اس سرزمین کے بارے میں اور اللہ کے گھر کے بارے میں کچھ گفتگو ہوگی۔ تذکرہ بھی ہوگا اور احتجاج بھی ہوگا اور دعائیں بھی ہوں گی۔
کیونکہ ہم صرف اس وقت اتنا ہی کچھ کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم بے بس ہیں، بے اختیار ہیں۔ جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہم کریں۔ تین مساجد ایسی ہیں جن کا سفر کرنا باعث ثواب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی کا نام لیا۔ ثواب کی نیت سے صرف ان تین مقامات کی طرف سفر کیا جا سکتا ہے، باقی کسی طرف کا بھی سفر کیا جائے تو اس میں ثواب نہیں ہے۔ اسی سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ کسی مزار کی زیارت کے لیے اسپیشل سفر کرنا، اس پہ مال خرچ کرنا اور یہ امید رکھنا کہ وہاں جا کر مجھے ثواب ہوگا، ثواب کی جو جگہیں تھیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی ہیں۔ اللہ کا گھر بیت اللہ، مسجد حرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد شریف، مسجد نبوی اور مسلمانوں کا قبلہ اول بیت المقدس مسجد اقصی، ان تین مقامات کے علاوہ کسی مقام کی طرف سفر کیا جائے وہ باعث اجر و ثواب نہیں ہے، بلکہ کئی مقامات پر جانے سے گناہ بھی ہوگا۔ شرک کے جو اڈے ہیں، ظاہر ہے کہ وہاں اگر کوئی سفر کر کے جاتا ہے تو گناہ کماتا ہے۔ تو اسی سے مسجد اقصی کی اہمیت کو سمجھا جا سکتا ہے۔ اور دوسرا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان جسے کتب احادیث میں نقل کیا گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مساجد میں جا کر نماز ادا کرنے کا ثواب بتایا۔ فرمایا جو اللہ کے گھر بیت اللہ یعنی مسجد حرام میں جا کر ایک نماز ادا کرتا ہے، اللہ اس کو 1,00,000 نماز کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو بار بار نصیب فرمائے۔ اور فرمایا جو میری مسجد یعنی مسجد نبوی شریف وہاں جا کر نماز ادا کرتا ہے، اللہ اس کو 50,000 نمازوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اور فرمایا جو مسجد اقصی میں جا کر نماز ادا کرے، اللہ اس کو 25,000 نمازوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اللہ کی رحمت سے تو کچھ بھی بعید نہیں، کیونکہ وہ قادر ذات ہیں، وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ آرزو اور تمنا تو ہو دل میں کہ یا اللہ زندگی میں ایک بار مسجد اقصی کی بھی ہمیں زیارت نصیب فرما دیں۔ ان دونوں احادیث میں آپ مسجد اقصی کی اہمیت کو سمجھ سکتے ہیں کہ ثواب کی نیت سے سفر بھی کیا جا سکتا ہے اور وہاں جا کر نماز ادا کرنے پر ہزاروں نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ فلسطین کا یہ خطہ یہ کوئی عام معمولی ملک یا جگہ نہیں ہے، یہ وہ مقام ہے۔ موسیٰ علیہ السلام قوم بنی اسرائیل کو لے کر جب وہاں پہنچے تو اللہ کے حکم سے اسی ارض میں، اسی زمین میں داخل ہونا ہے۔ سورۃ المائدہ میں فرمایا گیا یا قوم، موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اے میری قوم، ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ۔
قرآن نے فلسطین کے اس خطے کو مقدس سرزمین فرمایا۔ کوئی اور ملک ایسا نہیں جس کے بارے میں قرآن نے یہ الفاظ استعمال کیے ہوں۔ اس وادی کو بھی مقدس قرآن نے کہا، بالواد المقدس طویٰ، وادی طویٰ، جہاں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی، وہ مقدس وادی۔ اور یہ ملک شام اور فلسطین کا یہ جو حصہ ہے، فلسطین چونکہ بعد میں الگ کیا گیا، ورنہ یہ پورا ایریا خطہ ملک شام ہے، جس طرح یہ پورا ہند تھا، ہند میں سے پاکستان الگ ہوا، پھر بنگلہ دیش الگ ہوا، ورنہ یہ پورا ایریا تو ہندوستان ہی قدیم۔ تو ملک شام کی سرزمین وہ سرزمین ہے جس کو اللہ نے ارض المقدسۃ التی، مقدس سرزمین فرمایا ہے۔ عموماً ہمارے جو پاکستانی لوگ ہیں، ہم شاید یہ سمجھتے ہیں کہ فلسطین کا اسرائیل کے ساتھ جو تنازع ہے، شاید یہ بھی ایک ملک کا دوسرے ملک کے ساتھ جس طرح تنازع ہوتا ہے اسی طرح ہے۔ مثال کے طور پر جس طرح کشمیر کا مسئلہ ہے کہ وہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان ایک متنازع حیثیت ہے اس کی، تو کیا اسرائیل کے ساتھ فلسطین کا تنازع بھی ایسا ہی ہے کہ عرب اور اسرائیل کے درمیان میں تنازع ہے، یا اسرائیل اور امت مصطفیٰ کے درمیان تنازع ہے؟ اس بات کو آپ نے سمجھنا ہے۔ وہ سرزمین اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں جس کے بارے میں فرماتے ہیں وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرتے کرتے اللہ تعالیٰ حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو عذاب والے مقام سے نجات دی اور ان کو اس طرف ہجرت کرائی، بارکنا فیہا، جو برکت والی سرزمین ہے۔ کون سی سرزمین؟ ملک شام، یہی فلسطین۔ ایک اور مقام پر فرمایا 18ویں پارے میں وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً وَآتَيْنَاهَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ، یعنی کئی مقامات پر اللہ رب العزت نے اس سرزمین کی تعریفیں کی ہیں۔ ہم مسلمان آج جس کعبہ کی طرف، جس قبلہ کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھ رہے ہیں، جس وقت نماز فرض ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لائے، 17 مہینے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں ادا کرتے رہے۔ یہ جو خطہ ہے فلسطین کا، شام کا، اس کو انبیاء کی سرزمین کہا جاتا ہے۔ انبیاء علیہم السلام کی ایک بڑی تعداد نے یہاں زندگی گزاری ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر کی، جس کی تکمیل حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی، حتیٰ کہ ابھی بیت المقدس کی تعمیر چل رہی تھی، بڑا کام باقی تھا کہ آپ کے پاس یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس موت کا پیغام آ گیا
کہ حضرت دنیا میں آپ کے رہنے کا وقت پورا ہو چکا. حضرت سلیمان علیہ السلام اسرائیل سے کہنے لگے ابھی اللہ کا گھر تعمیر ہو رہا ہے، کچھ مہلت. حضرت بس اتنا وقت باقی ہے، آپ کو اطلاع دے دی گئی ہے. آپ نے فوراً اپنے لیے عبادت گاہ تعمیر کی ایسے انداز سے جس طرح شیشے کا کوئی گھر ہوتا ہے. آپ کی شریعت کے مطابق جو طریقہ عبادت تھا، جو آپ عبادت کیا کرتے تھے، اس عبادت میں مشغول ہوئے. لکڑی کے سہارے ٹیک لگا کر لاٹھی کے سہارے حضرت سلیمان علیہ السلام کھڑے ہیں کہ آپ کی روح پرواز کر گئی. جنات لگے کام، ان کو سمجھا دیا گیا ہے. اب جنات کی تو ہمت نہیں نا کہ اندر آ کر وہ دیکھیں کہ حضرت جی اتنا عرصہ ہو گیا، اتنا دن گزر گئے، اتنا مہینے گزر گئے. پہلے تو ایسا نہیں ہوتا تھا کہ باہر نہ نکلیں، اب تو باہر بھی نہیں آ رہے، کچھ مزید باتیں نہیں، لیکن کام میں جتے ہوئے ہیں وہ. اللہ تعالیٰ سورہ سبا میں فرماتے ہیں کہ حتیٰ کہ ان کے ہاتھ میں جو لاٹھی تھی اسی کو دیمک کا کیڑا لگا. دیمک نے اس لکڑی کو کھوکھلا کیا. کتنا وقت لگا ہوگا دیمک کو اس لکڑی کے کھوکھلا کرنے میں؟ تقریباً 1 سال کی مدت بتائی گئی. جب وہ لکڑی کھوکھلی ہوئی اور گر گئی، اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام بھی گر پڑے. فلما تبینت الجن ان لو كانوا يعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین. تب جا کے جنوں پر بات کھلی اور انہوں نے بھی سمجھا کہ اگر ہم غیب جانتے ہوتے تو اتنا مشقت میں نہ پڑے رہتے. ہمیں تو معلوم نہیں تھا. اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام کا تو اتنا عرصہ پہلے انتقال ہو چکا. یہاں سے اللہ کی وحدانیت پر بھی بات ثابت ہوئی. اللہ وہ ذات ہے جس نے ساری کائنات کے نظام کو تھام رکھا ہے. القیوم ذات جس نے ساری کائنات کے نظام کو تھام رکھا ہے. سلیمان علیہ السلام باوجود اس کے کہ اللہ نے آپ کو بہت سارے کمالات سے نوازا تھا، جنوں پر بھی حکومت، پرندوں پر بھی حکومت، ہواؤں پر بھی حکومت، بڑا اقتدار. ایسا اقتدار اللہ نے نہ آپ سے پہلے کسی کو عطا کیا، نہ آپ کے بعد کسی کو ملا. لیکن جب موت آ گئی تو اپنے جسم کو بھی وہ تھام کے نہیں رکھ سکے، وہ بھی گر پڑے. ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا. اللہ فرماتے ہیں یہ آسمان کو ہم نے تھام رکھا ہے. وَلَا إِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ. اگر اللہ نہ تھامے، کوئی ایک ایسا نام بتا دو جو اس آسمان کو تھام کے رکھے. اپنے وجود کو کوئی نہیں تھام سکتا تو زمین و آسمان کے نظام کو کون تھام سکتا ہے؟ یہی بیت المقدس تھا جہاں پر اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام کی وفات ہوئی اور انہوں نے اللہ کے گھر بیت المقدس کی تعمیر کرائی. وہ محراب جس کا تذکرہ قرآن کرتا ہے، فلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا. اللہ کے نبی زکریا علیہ السلام بیت المقدس کے متولی ہیں، امام ہیں اللہ کے گھر کے. اور حضرت بی بی مریم انہی کی زیر کفالت ہیں. بی بی مریم جس محراب میں، جس حجرے میں رہا کرتی تھیں، ان کا کھانا پینا ذمہ داری تھی زکریا علیہ السلام کی. لیکن آپ کے ساتھ ایسا ہوتا، اکثر جب آپ آتے، دروازہ کھولتے حجرے کا، وجد عندہا رزقا، طرح طرح کے پھل فروٹ دیکھتے بی بی مریم کے سامنے. یا مریم، ایک دن پوچھ ہی لیا، انا لکی ھذا، میں تو لایا نہیں ہوں،
کسی اور کو اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں۔ یہ کہاں سے آئے؟ بی بی مریم کہتی ہیں ہوا من عند اللہ، یہ پھل فروٹ کہاں سے آئے؟ اللہ کے نے بھیجے ہیں میرے پاس۔ اور اللہ کے سامنے، اس کی قدرت کے سامنے نہ کوئی دیوار ہے، نہ کوئی چھت ہے، نہ کوئی تالا ہے، نہ کوئی دروازہ ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہیں بے حساب رزق دیں۔ بی بی مریم کی یہ کرامت کا ظہور بھی اسی بیت المقدس میں ہوا، حتیٰ کہ مختصراً میں تعارف کراتا جا رہا ہوں ارض مقدس فلسطین کا، بیت المقدس کا، مسجد اقصیٰ کا۔ بی بی مریم اسی بیت المقدس کے مشرقی کنارے گئیں، جبریل ان کے پاس آئے، انہوں نے ان کے گریبان میں پھونک ماری، وہ حمل سے ہو گئیں۔ کنواری مریم حاملہ ہو گئیں، غم زدہ ہیں، پریشان ہیں، قوم کو کیا منہ دکھاؤں گی، جتنے منہ اتنی باتیں، کوئی کسی کی زبان کو روک تو نہیں سکتا۔ لوگ کیا کہیں گے کہ نبیوں کے خاندان کی پاک باز بیوی، ایسی پاکیزہ بیوی کس طرح حاملہ ہو گئیں؟ حسرت کرنے لگی، مت قبل ھذا، اے کاش اس سے پہلے میں مر چکی ہوتی، کنت نسیا منسیا، میرا نام تک بھی مٹ چکا ہوتا، میں بھولی بسری داستان ہوتی، میں کس کس کا منہ جا کر بند کروں گی۔ اللہ کہتے ہیں بھولی مریم میری قدرتوں پر یقین رکھ، بغیر سبب کے، سبب تو ہے نا کہ شادی ہو، مرد و عورت کا ملاپ ہو تب اولاد ہو، بغیر سبب کے ہم تجھے بیٹا دینے لگے ہیں جو تیرے بطن میں، تیرے پیٹ میں آ چکا ہے۔ آج سارے معاملات بغیر سبب کے ہوں گے۔ مریم ناداہا من تحتہا اللہ تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا، آواز دے کر کہا گیا بی بی مریم کو، پاؤں کی جانب دیکھا، اللہ نے پانی کا چشمہ جاری کر دیا۔ درد ذہ میں، تکلیف میں، بچے کی پیدائش کی تکلیف میں مبتلا ہیں، کھجور کے سوکھے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھی ہیں، دلاسا دینے والا بھی کوئی نہیں، اکیلی بی بی مریم ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اجاءها المخاض الى جذع النخلہ، جب وہاں آ کر بیٹھی اور اس وقت کہنے لگی یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا وہزی الیک بجذع النخلۃ تساقط علیک رطبا جنیا، بیٹا بھی بغیر سبب کے دینے لگے ہیں، آج اس سوکھے تنے سے بے موسم کی تازہ کھجوریں بھی ہم بغیر سبب کے دینے لگے ہیں۔ رطبا جنیا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنَا، وہ چشمہ بھی اسی بیت المقدس کے پاس اللہ نے جاری کیا، ان کے قدموں کے پاس، وہ کھجور کے سوکھے تنے سے تازہ کھجوریں بھی اللہ نے گرائیں بی بی مریم کے لیے اسی بیت المقدس کے پاس۔ یہی بیت المقدس ہے جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی، اور بی بی مریم لے کر آئی ہیں ان کو اپنی قوم کے پاس۔ اتت بہ قومہا تحملہ، قوم کے لوگوں نے باتیں کرنی شروع کی، یا مریم تیرا باپ ایسا نہیں، تیری ماں ایسی نہیں، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ۔ اللہ تعالیٰ نے سکھا دیا مریم کو، جب لوگ باتیں کرنے لگیں تیرے پاس جواب تو کوئی ہے نہیں، بس ان سے یہی کہہ دینا کہ میں نے آج چپ کا روزہ رکھا ہے، بات جس نے بھی کرنی ہے تو اشارت الیہ، اس معصوم سے ہی ڈائریکٹ بات کرو جو اس دنیا میں آیا ہے، کیسے آیا ہے وہی خود بتائے گا۔ قوم کے لوگ تعجب سے کہنے لگے کیف نکلم من کان فی المہد صبیہ، گود میں پڑا ہوا ایک دن کا بچہ وہ ہمارے ساتھ کلام کرے گا، مذاق کرتی ہے ہمارے ساتھ۔ بس اللہ نے پھر عیسیٰ علیہ السلام کو بلوایا،
ایک اللہ کی قدرت ہے، ایک اللہ کا قانون ہے۔ اکثر یہ باتیں سمجھاتا ہوں، یہ دل کی کھڑکیاں کھول کے اندر محفوظ کیا کریں۔ قانون تو یہی ہے کہ میاں بیوی کا ملاپ ہو تو بچہ ہوتا ہے۔ قدرت کیا ہے؟ جیسے بی بی مریم کے ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو گئی۔ اللہ سبب کے محتاج نہیں، اللہ اپنا قانون توڑ کر قدرتوں کا ظہور کرتے ہیں۔ قانون تو یہی ہے کہ کھجور کا درخت ہرا بھرا ہو، پھر موسم بھی ہو، تب کھجوریں آتی ہیں۔ قدرت یہ ہے کہ موسم بھی نہ ہو، دسمبر کے مہینے میں ہوتی ہیں کھجوریں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا جشن کب مناتے ہیں عیسائی؟ 25 دسمبر۔ دسمبر کا مہینہ، سردیوں کا موسم، کھجوروں کا موسم بھی نہیں، کھجور کا بھی ایسا سوکھا تنا جس پہ پتے بھی ہرے نہیں۔ یہ اللہ کی قدرت کا ظہور ہے کہ اللہ نے روطباً جنیہ، تازہ پکی کھجوریں گرائیں اور بی بی مریم کو کھلائیں۔ تو جو اللہ قوانین کا محتاج نہیں کہ سال کا بچہ ہوگا تو پھر ایک ایک بات کرنا سیکھے گا، وہ اللہ ایک دن کے بچے کو بلوا دیتے ہیں، یہ میرے رب کی قدرت ہے۔ اور ایسی فصیح بلیغ تقریر کی عیسیٰ علیہ السلام نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 600-700 سال پہلے گزرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، لیکن ان کی تقریر میرے رب نے اپنے پاس محفوظ رکھی، پھر قرآن کا حصہ بنا کر ہمارے پاس نازل فرمائی۔ دوسرا رکوع ہے سورہ مریم کا، اللہ توفیق دے، یہ پورا رکوع حضرت بی بی مریم کا تذکرہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ ہے۔ پہلا جملہ جو عیسیٰ علیہ السلام کی مبارک زبان سے نکلا، انی عبد اللہ، لوگوں میں اللہ کا بندہ ہوں۔ ایک طرف یہودی تھے جو بکواس کر رہے تھے کہ یہ ولد الزنا ہے، دوسری طرف عیسائی تھے جو اللہ کا شریک بناتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں کی بات کا رد کیا، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، ابن اللہ بھی نہیں ہوں، ان اللہ، میں اللہ بھی نہیں ہوں، نہ اللہ ہوں نہ اللہ کا بیٹا ہوں، عبد اللہ، میں تو اللہ کا بندہ ہوں۔ اور ایسا بندہ ہوں جب میں جوانی چڑھوں گا اللہ مجھے نبوت دیں گے، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ مجھے کتاب دیں گے۔ ایک دن کا بچہ باتیں کر رہا ہے، کون سے مقام پر؟ یہی مقدس سرزمین فلسطین اور بیت المقدس کا مقام تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو اسی علاقے میں داخل ہوتے وقت کہا، یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم، اور قوم بھی ڈھیٹ قوم تھی، ہو سکتا ہے ان کا مزاج بھی آج کل کے مسلم حکمرانوں جیسا ہو۔ کہنے لگے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، اے موسیٰ تو جا اور تیرا رب جائے، ان لوگوں سے جا کر لڑیں، اِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم تو ادھر ہی بیٹھیں گے، ہم نہیں جانے والے۔ آج بھی تو مسلم حکمران جن کے پاس فوجیں ہیں، طاقتیں ہیں، اسلحہ ہے، بارود ہے، یہ بھی یہی تمنا کریں، یا اللہ آج بھی ابابیل بھیج اپنے گھر کو بچانے کے لیے، کہ بھئی فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ، اے رب تو خود جا کر ان سے لڑ، اِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم تو ادھر ہی بیٹھے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل نے بھی یہی کہا تھا کہ وہاں پر ایک جبار قوم رہتی ہے، قوم عمالقہ، جب تک وہ وہاں سے نہیں نکلیں گے ہم اس شہر میں داخل نہیں ہوں گے۔ فلسطین کا تنازع کشمیر جیسی صورتحال نہیں بھائیو، یوں نہیں ہے کہ یہ عرب اور اسرائیل کا تنازع ہے۔ ایک طرف اسرائیل کے یہود ہیں تو دوسری طرف پوری امت محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پوری امت مسلمہ کا مسئلہ ہے۔ اس کو کشمیر یعنی انڈیا اور پاکستان کا تنازع تصور نہ کیا جائے، نہ سمجھا جائے۔ آپ
ان واقعات کو جانتے ہیں۔ 15ویں پارے کی پہلی جو آیت ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم معجزہ واقعہ معراج۔ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی۔ کیا اللہ اس بات پر قادر نہیں تھے کہ بیت اللہ سے جو سفر شروع ہوا یہیں سے آسمانوں پر اللہ اٹھا لیتے؟ لیکن نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ سے، مسجد حرام سے الی مسجد اقصی تک لے جایا گیا۔ اونٹوں گھوڑوں کا سفر 1 مہینے کی مسافت ہے، مکہ سے فلسطین بیت المقدس۔ رات کے مختصر سے حصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے۔ مسجد اقصی کو یہ شرف حاصل ہے، پوری روئے زمین پر کسی اور خطے کو یہ شرف حاصل نہیں، جہاں پر تمام انبیاء علیہم السلام کی ارواح کو اللہ نے جمع فرمایا، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امامت کے منصب پر فائز کیا۔ تمام نبیوں نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز ادا کی۔ کون سی جگہ تھی؟ کون سی جگہ تھی؟ مسجد اقصی۔ مسلمان آخری نبی کا امتی کیسے بھول سکتا ہے مسجد اقصی کو؟ کیسے کہہ سکتا ہے کہ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے؟ اور اللہ نے تمام انبیاء کا امام بنا کر، ان کو جگا دیں، تمام انبیاء کا امام بنا کر میرے نبی، یہ گھٹنوں میں ہاتھ دے کر بیٹھنا بھی جائز نہیں ہے مسجد میں، یہ تو غفلت کی ایک کیفیت ہے اس طرح بیٹھنا۔ یہاں اللہ رسول کی باتیں ہو رہی ہیں، ہوشیار ہو کر بیٹھیں۔ یہ چند جملے ہیں تھوڑی دیر کے لیے۔ ایک تو یہ اے سی چلوا دیتے ہیں آپ، بڑی سکون آتا ہے، پھر بچی ہوئی نیند بھی ادھر ہی پھر پوری ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ اور فہم نصیب فرمائے۔ تھوڑا وقت جو اللہ کے گھر میں گزرے وہ اللہ کی یاد میں گزرے۔ مسجد اقصی مسلمان نہیں بھول سکتے۔ میرے نبی کو امامت کے منصب پر اس لیے بھی کھڑا کیا گیا کہ اب نبوت، حکومت، اقتدار بنو اسحاق سے بنو اسماعیل میں منتقل ہو گیا ہے۔ پچھلا دور نبوت چلا آ رہا تھا اللہ کے نبی حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے، جو کہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ 4000 نبی اللہ نے ان کی اولاد میں مبعوث فرمائے، لیکن آخری نبوت کی اس تسبیح کا آخری موتی اور نبوت کی اس تعمیر کی آخری اینٹ اور نبوت کا جو ہار ہے، صحرا ہے، اس کا آخری پھول خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بنو اسماعیل یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں مبعوث فرمایا۔ جب میرے نبی کو نبوت ملی تو دنیا والوں کو بتا دیا گیا کہ اب بنو اسحاق سے نبوت منتقل ہو گئی ہے بنو اسماعیل کی طرف، اور میرے نبی کے بعد اب کوئی نبی نہیں ہے۔ آپ میں سے جو حضرات تشریف لے گئے ہیں مدینہ طیبہ، انہوں نے وہ مسجد ضرور دیکھی ہوگی جس مسجد کو مسجد قبلتین کہا جاتا ہے، 2 قبلوں والی مسجد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ آپ کے دل کی آرزو اور تمنا یہی تھی کہ جو میرے بابا ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ ہے یعنی بیت اللہ، ہمارا قبلہ بھی اللہ وہی مقرر کر دے۔ اور اکثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف یوں دیکھا کرتے تھے کہ ہو سکتا ہے رب کی طرف سے پیغام آ جائے، اور اس کا نقشہ اللہ نے دوسرے پارے کے پہلے صفحے پر جو کھینچا ہے، قد نرا تقلب وجہک فی السماء۔ یہ تقلب، یہ تو عربی کے سیغے سمجھنے والے ان چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں۔ گردن موڑ کر یوں دیکھنا، آپ میرے پیغمبر اوپر دیکھتے تھے ہمارے ڈیرے کی طرف، اور ہم دیکھتے تھے آپ کے چہرے کی طرف۔
آپ کو تو ہمارا ڈیرا نظر نہیں آتا تھا، ہمیں تو آپ کا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ میرے پیغمبر آپ نے اپنے منہ سے کوئی جملہ کہا ہی نہیں ہے کہ یا اللہ قبلہ تبدیل کر، ہم نے آپ کے چہرے کی آرزو کی حیا کرتے ہوئے اپنا قانون آج سے تبدیل کر دیا ہے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، جو آپ کا پسندیدہ قبلہ ہے میرے پیغمبر آج اپنا چہرہ انور اسی طرف پھیر دیں۔ عصر کی نماز میں کچھ نماز بیت المقدس کی طرف ہو چکی ہے، دوران نماز رب کی طرف سے حکم آ گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے بالکل اپوزٹ، آپ مسجد قبلتین میں دیکھیں ادھر رخ کر کے نماز پڑھی جا رہی تھی، پھر حکم آ گیا تو ادھر رخ کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف آ گئے اور صحابہ ادھر چلے گئے، پھر اس طرف رخ کر کے نمازیں پڑھی جانے لگیں۔ یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے بیت المقدس، میرے نبی کے واقعہ معراج کی یادگار ہے بیت المقدس، جس پر پھر عیسائیوں کا تسلط ہوا تو پھر امیر المؤمنین خلیفہ ثانی لا ثانی جن کی کوئی مثل نہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم